ان پہ گفتگو کرنے کا کوئی مجاز نہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب مسائل کی پیچیدگیوں کا ذکر کیا اور کہا پھر وہاں دانشور علماء سائڈ پہ رہ جاتے ہیں، تو اللہ نے ہدایت کی کہ اگر بہت ٹیڑھا کوئی مسئلہ آ جائے اور بہت ایمان و یقین بیلنس میں چلے جائیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو پھر اہل ذکر سے پوچھنا، وہ تمہیں بتا سکتے ہیں، ہر آدمی کے پاس اس کا علم نہیں ہوگا۔ سب احادیث کے بارے میں ہے، لوگ احادیث پر اعتراض کرتے ہیں۔ دے کوشچن دی اتھارٹی آف دی چیلنج دی اتھارٹی آف حدیث۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو محفوظ ہے، احادیث کیسے محفوظ ہو گئے؟ خادم حضرات، سب سے بات یہ ہے کہ قرآن بھی حدیث ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک شخص کی زبان سے دو لفظ نکلتے ہیں اور بقول پیغمبر یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، مگر اگر ہم یہ دو لفظ نکال دیں بیچ میں سے تو ہمیں ایک بالکل ڈائریکٹ جو ہے واسطہ پڑتا ہے کہ قرآن بھی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوا اور حدیث بھی اللہ کے رسول کی زبان سے جاری ہوئی۔ تو اگر کوئی اس پہ کاؤنٹر میں بات کروں تو اس کو جی قرآن آپ کو کیسے پتہ ہے کہ وہ محفوظ ہوا اور حدیث کیسے خیر محفوظ ہوئی؟ یہ بات اس لیے کہ اللہ کے رسول کی زبان ہی قرآن کی شاہد ہے اور اللہ کے رسول کی زبان ہی قرآن کو قرآن کہہ رہی ہے اور آپ تک پہنچا رہی ہے۔ اگر قول رسول نہ ہو، اگر حدیث رسول نہ ہو کہ یہ قرآن ہے، تو زمانے میں کوئی آرگومنٹ قرآن کے لیے نہیں بنتی۔ یہ اگر کوئی بھی شخص کسی طور سے مجھے کنونس کر دے کہ جی اس کے بغیر بھی قرآن ٹھہرتا ہے، سوائے قول رسول کے اگر کسی اور طریقے سے قرآن ٹھہرتا ہے، تو اٹ از امپاسبل ٹو کنفرم۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن نے آغاز ہونا تھا یا اختتام ہونا تھا، تو اللہ نے اس کی پہلے سے تیاریاں کی۔ معاشرے میں ایک نبی کو 40 برس ٹھہرایا، اس کے کانڈکٹ کو سکیل پہ رکھا، لوگوں کو اس کی پرکھ پہ آمادہ کیا، حتیٰ کہ لوگ پکار اٹھے کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے۔ صادق اس لیے ہے کہ اللہ کی دی ہوئی بات میں کوئی تصرف کیے بغیر ہر آیت کو یہ لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ اور یہ بات آگے جا کے کنفرم ہوئی جب سیدہ ام المومنین زینب کی شادی کی بات آئی، تو ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کو اس شادی سے اتنا حجاب آ رہا تھا کہ اپنے منہ مولے بیٹے کی شادی کا حکم دیا گیا تھا ان کو کی بیوی سے۔ تو یہ اتنا بڑا معاشرتی بحران تھا، اتنا بڑا اخلاقی بحران تھا پروفٹ کے لیے، مگر چونکہ اللہ نے ایک بات کو ہمیشہ ابدالآباد کے لیے کنفرم کرنا تھا اور وراثت کے رول طے کرنے تھے اور اللہ سے بہتر کون جانتا تھا، تو پیغمبر کو وہ کام کرنا پڑا اور ام المومنین عائشہ صدیقہ نے شہادت دی رسول اللہ کے صدق پر کہ باوجود اس کے اگر وہ قرآن میں کوئی آیت چھپاتے تو اس آیت کو چھپاتے جس میں انہیں زینب سے شادی کا حکم دیا گیا۔ یہ تھا صدق کی ایک بڑی واضح ترین مثال۔ اور اسی طرح کوئی چیز کنوے ہو ہی نہیں سکتی اگر بندہ امانت دار نہ ہو۔ تو صادق اور امین ان کو ٹائٹل دینے کا، لوگوں کی زبان سے کہلوانے کا مقصد یہی تھا کہ جب محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ کے مقام پر پہنچ کر یہ کہیں کہ جو یہ میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، تو کوئی شبہ نہ کرے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس قرآن کے قرآن ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ اب خاطرین و حضرات، دوسری بات یہ ہے کہ احادیث کی کثرت اور اس پہ اعتراض۔ مجھے افسوس ہے کہ بہت سارے جو لوگ نئے کو تازہ روشنیوں کے نئے سینسز آف کرٹیسزم کے ساتھ، نئے سٹینڈرڈز آف کرٹیسزم کے ساتھ، نئی ججمنٹ کے ساتھ لوگ آئے، ہم انہیں کو بری نظر سے نہیں دیکھتے۔ if they have given a little criticism about the verses of God and Almighty Allah، تو ہم انہیں برا نہیں کہتے، but there is a question with their judgment and with our judgment۔ ان کے اسٹینڈرڈائزیشن کیا ہے؟ تمام
دنیا میں علم کی جو اعلیٰ ترین صنف ہے یا پاسٹ میں کسی بھی صنف پہ شہادت جو ہے عینی شاہدین دیتے ہیں. اگر آپ کو عینی شاہد مل جائے، وہ پاسٹ میں مل جائے، سنگل مل جائے، ڈبل مل جائے، تو انصاف، تمام انصاف کی بنیاد بھی عینی شہادت پہ ہے، تو پھر اس کے خلاف کوئی شہادت قبول نہیں کی جاتی. فار ایگزامپل اگر آج کا ایک عالم کہتا ہے کہ جی ابابیلیں نہیں تھیں، یا اگر ایک آج کا عالم یہ کہتا ہے کہ جی نیل نہیں پھٹا تھا، یا آج کا کوئی عالم کہتا ہے کہ اساطیر الاولین نے موسیٰ کو یہ واقعہ نہیں پیش آیا، یا محمد رسول اللہ کو یہ واقعہ نہیں پیش آیا، تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ آج کا عالم تو وہاں موجود ہی نہیں تھا، نہ اس کو سن تھی، وہ تو صدیوں دور ہے. ہم نے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت کوئی عینی شاہدین تھے یا نہیں تھے. اب دیکھیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نیل کے پار اترے تو قبیلوں کی گنتی ہوئی، 12 قبیلوں کی گنتی 12 لاکھ تھی. اب نیل کے پھٹنے کے گواہ 12 لاکھ لوگ. چلیے ہم اگر یہ فرض کر لیں کہ 12 لاکھ لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ نیل پھٹا، تو ایک بندہ ان میں اٹھ کے کہہ دیتا کہ نیل نہیں پھٹا، ایک نیگیٹو شہادت مل جاتی. تو ایسا بھی نہیں ہوا. سو ٹوڈیز اسکالر جو ہے، جو اپنی منطقی رائے دیتا ہے ایسے انسیڈنٹ کے بارے میں، وہ قطعاً قابل قبول نہیں ٹھہرتی، بلکہ ایک خبط سا بن جاتا ہے. وہ چاہے پرویز ہوں، چاہے غامدی صاحب ہوں، یا کوئی بھی ہوں، کہ یہ بات قابل قبول نہیں رہتی. اب دیکھیے فرض کریے کہ ایک علامہ وقت کہتے ہیں جی ابابیلیں نہیں تھیں، یا انہوں نے کنکر نہیں پھینکے. شاید ان کے علم میں نہیں ہے کہ اس بات کا ایک عینی گواہ موجود تھا جس نے قصیدہ لکھا ہے، اس کی محبوبہ کا نام رودینا تھا. وہ لشکر کو لیڈ کر کے وہاں آیا، پھر اس کی داستان وہ اپنی محبوبہ کو لکھتا ہے کہ جب وہ پرندے آئے تو ہم انہیں دیکھ رہے تھے، اور میں بھاگ کے پہاڑ کی کھو میں چھپ گیا، اور ان کے پنجوں سے پتھر گر رہے تھے اور تمام لوگ مر رہے تھے. پھر اس نے آگے کہا کہ رودینا میں اس لیے اور بھاگا کہ مجھے ڈر تھا کوئی پتھر مجھے بھی نہ لگ جائے اور میں بھی نہ مارا جاؤں. جب اس قسم کی عینی شہادتیں موجود ہوں تو علم و ادب کی تحقیق مکمل ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ یہاں ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے 1400 سال پرانی اپنے گیس لگائیں اور اپنی رائے دیں. امام ابن سیرین نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی تھی. انہوں نے فرمایا دیکھو جب دین چننا ہو نا، دین تو ذرا سوچ سمجھ کر چنا کرو. یہ اتنی معمولی بات نہیں ہے کہ ہر کہو میں سے تم قبول کر لو. کم از کم اس کے بارے میں اگر آپ نے دیکھو تو پچھلے کئی برسوں سے، بلکہ نیئرلی اباؤٹ اے سینچری، ہمارے پاس بڑے بڑے جرأت آزما مذہبی لوگ اٹھتے رہے، اسکالرز اٹھتے رہے، بڑے سو کالڈ پریگمیٹسٹ مسلمان، سائنٹیفک مسلمان، لاجیکل مسلمان اٹھتے رہے، اور کچھ عرصے کے بعد ان کی لاجک سمیت وہ پھر لوگوں کی ذہنوں سے محو ہوتے چلے گئے. اینڈ موسٹ آف دی پیپل ایکسیپٹ فار اباؤٹ، میں ایگزیکٹلی کو 40-50 لوگ کو شاید ان کے ساتھ چلے ہوں، اور وہ ہمارے 16 کروڑ میں 40 لاکھ اتنی بڑی ایوریج نہیں بنتے کہ ہم انہیں امت محمد رسول اللہ کہہ سکیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دراصل جو مسلمان ہے، جو اس وقت بھی جو ساری دنیا کے مسلمان ہیں، وہ بڑے سمپل عقائد پہ کھڑا ہے، بڑا ہی سادہ عقیدہ ہے. ایک تو خدائے واحد کو خدائے واحد ماننا، اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان و مال سے بڑھ کے چاہنا، اور تیسرے کفر کو اتنا ہی ناپسند کرنا جتنا سانپ کے بل میں ہاتھ دینا. اس کے علاوہ اسلام کوئی نہیں ہے ایز سچ. اور حدیث کے بغیر دیکھو آپ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف تو وہ لوگ کہتے ہیں 1,32,000 احادیث تھی، دوسری طرف بخاری پہ اعتراض کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں اگر مجھے یہ ٹاسک دیا جائے کہ یہ 10 لاکھ روایتوں میں سے صحیح روایت اکٹھی کر دو، اور میں ساری زندگی اس انگریزی سے صرف کروں کہ میں ان میں سے بمشکل ان 1,32,000 میں 6,000 حدیث کلیکٹ کروں، تو پھر میں اعتراض کروں گا بخاری پر کہ اس کی تعریف کروں گا؟ جس نے اتنی محنت کی، جس نے اتنے شب و روز اپنی زندگی کے اس کام میں لگائے،
اور ان کی محویت کی ایک مثال تو حضرت امام مسلم بن حجاج کے واقعے سے نکلتی ہے کہ ایک حدیث کی تلاش میں رات کو بیٹھے اس کا نقص اور صحت پرکھنے کے لیے، اور کھجوروں کا ٹوکرا پاس پڑا تھا، محویت کا یہ عالم تھا کہ ہوش ہی نہیں رہا، صبح تک ٹوکرا بھی ختم ہوا، امام بھی ختم ہو گئے اوور شوگر کی وجہ سے۔ اتنی محویت سے وہ ان باتوں کی سرچ کرتے تھے۔ اس کے بعد بھی یہ حدیث کی جو مقام ہے یا اس کی صحت پہ یقیناً ہم یہ نہیں کہتے کہ کمزور اور اعلیٰ کو ان میں فرق نہ کرو، بٹ آئی ہیو اے ویری سمپل کوشچن ٹو آسک، کیا آپ ان لوگوں سے زیادہ اہل ہو ان لوگوں کی اہلیت پرکھنے میں جو پہلے یہ کام کر چکے ہیں؟ تو مائی آنسر از ناٹ ایٹ آل. You are not capable of judging Bukhari or Muslim. They were the better judges of checking those people and they have done their job. اور انہوں نے تمام رتب و یابت سے بنے بنائے باتوں سے انہوں نے آپ کو مصدقہ ترین احادیث کا ایک مجموعہ دے دیا ہے which is easily defensible in the light of Quran. محمد رمضان بھٹا صاحب کا سوال ہے، پروفیسر عشرہ مبشرہ کے بارے میں مختصر سا جواب میں فرمائیے۔ عشرہ مبشرہ دراصل انہا صاحب کو کہتے ہیں کہ جب وہ قبلہ چینج ہوا اور اللہ کے رسول کو حکم ہوا، چونکہ رسول اللہ بڑے متفکر رہتے تھے، آپ کی مرضی نہیں تھی کہ آپ ادھر عبادت کرتے، بیت المقدس کی طرف پہلے ادھر ہی منہ کر کے عبادت ہوتی تھی۔ تو جب قرآن نے دیکھی یہ بات اور یہ دوسرے سپارے میں ہے کہ اب ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم مسجد حرام کو رخ کر لو، تو جو اس وقت یہ چینج ہوئے ان میں 10 اصحاب تھے، اور انہوں نے جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیرا انہوں نے بھی ساتھ رخ پھیر لیا، تو ان کو عشرۃ المبشرہ، ان کو بشارت دی گئی جنت کی، اور کچھ نام مجھے یاد ہیں، کچھ 10 کے 10 پورے نام مجھے یاد نہیں، مگر بہرحال ان کو عشرۃ المبشرہ کہ 10 بشارت دیے گئے اصحاب رسول، جو زندگی میں ہی جنت کی بشارت دیے گئے کہ جب قبلہ چینج ہوا تو انہوں نے بھی ساتھ ہی اپنا رخ جو بدل لیا، باقی لوگوں کو پتہ نہیں لگا یا وہ کھڑے رہے، بٹ دیز 10 people they led the whole ceremony and they were considered to be عشرہ مبشرہ۔ پروفیسر صاحب، آپ نے حضرت ابراہیم کی 3 غلطیوں کا ذکر فرمایا تھا، کی تفصیل بیان نہیں کی۔ سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی 3 غلطیاں کیا تھیں؟ دیکھو بات جی، وہ اپنی غلطیوں کو آپ تو کہہ سکتے ہیں، مگر میں ان کی غلطیوں کو ان کی غلطی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ جدن ہی کالز تو وہ بات کریں اللہ کی روشنی میں، ظاہر ہے کہ وہاں معیار بڑے سینسٹیو ہو جاتے ہیں۔ اگر میں اور آپ ان کی ان باتوں کو دیکھیں، ہم کہیں گے اٹ واز ویری جینون۔ ایک تو حضرت سارہ کو اپنی بہن کا جب فرعون پوچھ گچھ کے لیے آیا تو چونکہ سارہ ان کی بیوی تھی، اور سچ بھی تھا کہ ان کی چچا زاد بہن بھی تھیں، تو پھر بھی انہوں نے ان کو کہا کہ یہ میری بہن ہے، حالانکہ وہ بہن ہی ان کی بیگم تھی، مگر جان بچانے کی خاطر شاید اس وقت تھوڑا سا ڈر آ گیا۔ دوسرا جب بتوں کے معاملے میں، حالانکہ وہ بھی ان کی غلطی نہیں تھی، اٹ واز جسٹ ٹرائنگ ٹو امپارٹ لیسن، جب انہوں نے کہا کہ یہ اس بت نے توڑے ہیں تو فیکچولی اٹ واز ناٹ رائٹ، اس لیے وہ اس کو اپنی غلطی گنتے۔ تو اسی طرح ایک تیسری بھی ہے، مگر میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے غلطیاں نہیں، ہمارے لیے تو ان کے بڑے بیش قیمت اسباق تھے، مگر چونکہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے آف دی فیکٹ اسٹیٹمنٹ نکل گئی تھی، اس لیے وہ شرمندہ ہو رہے تھے۔